اپالوجیز آج جو آپٹکس پوری عوام نے دیکھے ہیں, ویری سیڈ ڈے انڈیڈ. اور اس پہ آنے سے پہلے مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ آپ 22 دسمبر کو ان کی بیل گرانٹ ہوئی اور آج کے دن آپ پوری امید تھیں, بیکاز بیچ میں چھٹیاں بھی آئیں, بیچ میں 3 MPO آرڈر بھی آ گیا. سو یہی فرائیڈے کو جب ہم سپریم کورٹ گئے ہیں اور جب وہاں پر آرڈر بیل گرانٹ ہوئی ہے, وہاں پہ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آج ہی آرڈر ایشو ہوگا. ہم وہاں بیٹھے رہے, تو یہ کہانی فرائیڈے کو شروع ہوتی ہے. ہم فرائیڈے شام تک وہاں بیٹھے رہے کہ ہمیں آرڈر ملے گا. انہوں نے کہا جی آج نہیں ملے گا, کل. تو اگلے دن سائفر کیس کی ٹرائل تھی اڈیالہ میں. میں وہاں گئی اور میری چھوٹی بہن گوہر وہ گئی سپریم کورٹ آرڈر لینے. اب صبح 9 بجے سے لے کے وہ 3 بجے تک وہاں پر کھڑے ہیں. ان کو آرڈر کی سرٹیفائڈ کاپی نہیں مل رہی. وہی آرڈر ہے جو ہر کسی کے موبائل فونز پہ تو پہنچ گیا ہے, تو صرف کاپی اپلوڈ کرنی ہے. جیل اتھارٹیز کو نہیں ملی. ہم اندر اڈیالہ میں بیٹھے تھے, تو وہاں پہ جب کے پاس بھی کاپی آف دا آرڈر تھی, بٹ وی سیڈ سرٹیفائڈ کاپی نہیں ہے سر, وی آر ویٹنگ فار دیٹ. کیونکہ وہ غصے ہوئے کہ آپ کے وکیل کیوں نہیں آئے. انہوں نے کہا ہمارے وکیل سر وہ ایک پورا پروسیس ہے جو انہیں کمپلیٹ کرنا ہے, وہ وہاں سے کاپی لے کر آئیں گے, مچل کے جمع ہوں گے. آپ نے آج کوئی کاروائی نہیں کرنی, سب سے پہلے آپ نے ریلیز آرڈر جاری کرنا ہے. مگر یہی ہوا, کاروائی اس دن بلکہ چلتی رہی. کوئی وکیل موجود نہیں تھا, نہ ہماری طرف سے نہ خان صاحب کی طرف سے, کیونکہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ آج تاریخ لگے گی. 11 وٹنسز انہوں نے قلم بند کیا, شہادتوں کو, گواہیوں کو. اس کے باوجود انہوں نے آرڈرز نہیں پہنچے. مجھے جب میں باہر نکلی ہوں تو مجھے میسج آیا فون پہ کہ ڈونٹ لیٹ دا جج لیو, ویو گاٹ دا پیپرز, وی آر آن آور وے. اب گھنٹہ لگتا ہے اڈیالہ پہنچنے میں کم سے کم. یہ لوگ پہنچے ہیں, جج صاحب کورٹ روم میں تھے, بٹ آئی ہیڈ ایگزٹڈ دا جیل. ہم اندر واپس گئے سارے کاغذات لے کے. انہوں نے کہا کہ آپ کورٹ روم میں نہیں جا سکتے اب جب تک جج صاحب نہیں بلائیں گے. جج صاحب نے نہیں بلایا, وہ آرڈر ڈکٹیٹ کرے تھے. وی ور ٹولڈ کہ عدالت برخاست ہو چکی ہے, اب آپ نہیں جا سکتے. ہم نکل آئے, مایوس تھے کیونکہ اگلے دن ہمیں پتا تھا چھٹی ہے, منڈے کو بھی ہمیں پتا تھا چھٹی ہے, بٹ پر امید تھے کہ ٹیوزڈے کے دن سب سے پہلی چیز ان کو رہائی ملے گی, اینڈ ایز اے فری مین ہی ول دین گو اینڈ اٹینڈ دا نیکسٹ سائفر کیس ٹرائل. آج ہم جاتے ہیں اور ہم سب سے پہلے تو آبویسلی اسی گیٹ پہ گئے. جہاں سے یہ بھی خبر آئی کہ 3 MPO رات کو خبر آئی کہ جی MPO لگ گیا. اس پہ اٹ واز شاکنگ, کیونکہ اس پہ بھی اب جو لاہور ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ ہے پنڈی میں, وہ بھی اس پہ آرڈر دے چکے ہیں. آئی تھنک مئی میں یہ ہوا تھا نا جب وہ دوبارہ ری اریسٹ ہو رہے تھے, تو فائنلی آفٹر دا 2nd اور 3rd ری اریسٹ جج صاحب, آئی فرگیٹ ہز نیم, انہوں نے آرڈر دیا تھا کہ ہی کین ناٹ بی اریسٹڈ انڈر این MPO in any delinquency in the past. So how this order was then reverse kar liya na, this order was against this, because he realized کہ یہ تو چلے گا نہیں, یہ تو اسٹینڈ ہی نہیں کرے گا. اب ہمیں نہیں پتا تھا جب ہم صبح کو گئے کہ یہ آرڈر ریورس ہو گیا. سو ہم گئے, مینٹلی پریپیئرڈ گئی تھی ذہنی طور پہ کہ ابھی ان کو پھر 15 دن کے لیے حراست میں لے لیں گے. ہم مینٹلی پریپیئرڈ تھے کہ یہ اب اندر جیل میں ہیں, جیل میں ہی رہیں گے, یہ باہر تو نکلیں گے ہی نہیں. ہم ان کو سائفر کیس کا جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں جیل کورٹ میں ملیں گے. پر جب ہم وہاں جاتے ہیں, ہم نے رستے میں دیکھا بختر بند گاڑیاں کھڑی ہیں. ہم آگے گئے, ہمیں پتا چلا کہ جی آج سائفر کیس کی تو ٹرائل ہوئے گی ہی نہیں. ہم اندر بیٹھے رہے, ویٹ کرتے رہے. کہا جج صاحب آئے نہیں ہیں اور آ ہی نہیں رہے, آج وہ چھٹی پہ خود تاریخ دے کے. اور پہلے جب جس دن ہمارے وکیل نہیں گئے تھے تو ہی گاٹ ویری اپسیٹ کہ تاریخ ہوتی ہے اور آپ لوگ آتے نہیں ہیں, حالانکہ وی ور ناٹ انفارمڈ بفور. ٹوڈے جب سب کو معلوم تھا, سب وہاں پہنچے ہوئے تھے, تو آج جج صاحب نہیں آئے. تب ہمیں بات کھٹکی کہ جج صاحب نہیں آئے, سائفر کی ٹرائل نہیں ہو رہی, وہاں پہ بختر بند گاڑی کھڑی ہے, معاملہ کچھ اور ہے, کچھ گڑبڑ ہے. تو ہم دوسرے گیٹ پہ چلے گئے. میں, میری والدہ, میری بہن, میری 3 پھپھیاں, they were also here today to meet him, and ہمارے سارے وکلا. ہم وہاں پر گئے, ہم نے ان سے پوچھ تاچھ کی. ہم نے کہا کہ آپ شاہ صاحب کے لیے آئے. انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں نہیں پتا. ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں جی ہمیں نہیں پتا. اچھا کس کیس, ہمیں نہیں پتا, کچھ نہیں بتایا. اتنی دیر میں بھی 100 کے بابا نکل رہے ہیں. اینڈ آبویسلی ہم نے میڈیا کو الرٹ کیا کہ جی باہر لے کر آ رہے ہیں, باہر لے کر آ رہے ہیں. اور اب ہمیں پتا تھا کہ گرفتاری ہوئے گی. مطلب اگر آپ 3 MPO کے تحت سوچ رہی تھی, ہم سوچ رہے تھے 3 MPO کی تحت, رائٹ. تو وی ور ویل پریپیئرڈ. مائی فادر, اف یو لسن ٹو ہم, ہی از آلسو ویل پریپیئرڈ. اب وہ جیل کی حدود کے اندر اس لیے کھڑے ہیں کہ ان کا تھا کہ میں ایک اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ جب میں یہ حدود کراس کروں گا
تو پھر یہ مجھے ری اریسٹ کریں گے بیکاز آئی ول نو لانگر بی ان جیل. رائٹ ناؤ آئی ایم اے فری مین اینڈ آئی ایم ود ان دا کنفائنز آف دا جیل. سو یہاں پہ کھڑے ہو کے میں ایک اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں. دا اینڈ ہی کیپٹ سیئنگ میڈیا کو آپ آگے آ جائیں, یہ آگے نہیں آنے دے رہے تھے. میڈیا والے کہہ رہے نہیں شاہ جی آپ باہر آئیں, تو نے کہا میں باہر نہیں آ سکتا, میں اریسٹ ہو جاؤں گا, تم ادھر آ کے سنو میں نے کیا کہنا ہے. تو مومنٹ ہی اسٹارٹ اسپیکنگ, ابھی انہوں نے کیا 4 جملے ہی کہے تھے اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے پولیس اہلکار, اینڈ وہ آئے اور انہیں دھکا دیا. وہ ان کو بلا رہے تھے کہ سر آپ کو اریسٹ کرنا ہے, اب آ جائیں. آپ آ جائیں, آپ سن رہی تھی کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ بالکل, میں بالکل سامنے کھڑی تھی ان فیکٹ, بیکاز ایک کوئی رپورٹر تھے, ہی couldn't see us, مجھے فون دو میں تمہارے لیے ویڈیو بناتی ہوں. تو میں بالکل سامنے کھڑی تھی, میں بالکل سن سکتی تھی. وہ کہتے کہ نہیں سر آپ آ جائیں, تو وہ کہتے کہ نہیں میرا حق ہے, میں میڈیا کو ایک اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں اور یہ میرا حق ہے ایز اے فری مین, آئی ایم فری ٹو اسپیک ٹو دا پریس. تو آپ مجھے یہ کرنے دیں. اور شروع میں انہوں نے کہا کہ آپ نے گرفتاری ڈالی ہے تھنکنگ 3 MPO, میں بالکل تسلیم کرتا ہوں, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اینڈ اف یو سی پاسٹ میں کب انہوں نے ریزسٹ کیا؟ کبھی بھی نہیں. مطلب اریسٹنگ آفیسر کا ہاتھ ملا کے ساتھ گئے ہیں, ہمیشہ اسی طرح کا رویہ رکھا ہے. تو پہلا دھچکا آپ کو لگا جب حیران شروع ہوئی؟ پہلا دھچکا بالکل, یہ میں آپ کو مہر ایم ٹیلنگ یو, ابھی بھی میں تھوڑے سے شاک میں ہوں کیونکہ میں نے اس پورے دن کو آبزرو نہیں کیا اور میں نے کوشش کیا کہ میں زیادہ نہ دیکھوں. کہ اگر میں پہلے وہ سارے ویژولز دیکھ لیتی, آئی ڈونٹ تھنک کہ میں یہ پورا دن جس طرح میں نے گزارا ہے اور گفتگو کی ہے یہ میرے لیے آسان ہوتا, بہت مشکل ہوتا. سو آئی تھنک آئی ایم یوزنگ دا شاک ٹراما. ایگزیکٹلی نو ڈاٹر کون, ہم بالکل روایات نہیں ہے ادر دین دا فیکٹ کہ وہ 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, ادر دین دا فیکٹ کہ وہ ایک سینئر سیاست دان ہے. ان کا خود کا رویہ اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کریں.